ذاکر اہل بیت، ذاکر دنیا دا بہت پیارا نام جناب سردار وسیم عباس بلوچ لالیاں اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان دے۔ مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ما نعرہ حیدری۔ آؤ بسم اللہ۔ چودھری ظہور حسین اور چودھری اجاز علی، چودھری اجاز حسین اور اپنے اپنے مرحومین شہداء ملت جعفریہ سید اظہر حسین شاہ ناروالی علیہ اور اپنے اپنے مرحومین وسط ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک الطوع وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علیو اے عظیم اللہ، اے اولو اے آخر اللہ، اے ظاہرو اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بنا منالا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے میسم تمار نو شولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، یا سری الرضا اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی شان دا واسطے نبیاں دے سلطان دا واسطے 4 شعبان دا واسطے امام زمن دے ظہور اچ تاجیل فرما۔ الہی امین میرا مالک اسا گناہگاراں نو موت تو پہلے امام زمانہ دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مالک خالق اپنی عظمت دا واسطے ذکر پاک دا ثواب چودھری ظہور حسین اور چودھری اجاز حسین صاحب دے نام اعمال وچ درج فرما۔ میرا مالک خالق اپنی عزت دا واسطے محمد و آل محمد دا واسطہ علی حسن مجاہد حسن دی زندگی دراز فرما۔ میرا مالک خالق اپنی شان دا واسطے جتنے لوگ
اس غم میں دکھ شریک ہوئے میرا اللہ، ہر قدم دے بدلے زندگی دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما میرا مولا۔ جتنے علیل مریض آئے امام حسین علیہ السلام دی آمد دا صدقہ، آمد حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دا صدقہ، میرا مولا تمام مریضانوں صحت کامل و عاجلہ توفیق میرا مولا۔ اس موذی مرض تو، اس وبا تو میرے ملک نو، میری قوم نو اور اپنی پوری مخلوق نو اپنی پناہ عطا فرما میرا مولا۔ اپنی شان دا واسطے جتنے لوگ بے اولاد آئے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما میرا مولا۔ اپنی عظمت دا واسطے سارے آمین آکھنا مولا۔ سن موت تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما الہی۔ میری دعاواں مرحومین دے حق وچ، انہاں لوگاں دے حق وچ قبول اور منظور فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مرحومین دے بلندی درجات وسط ایک صلوات باواز بلند صلی اللہم صلی اپنے اپنے مرحومین دے بھی بلندی درجات وسط ایک صلوات باواز بلند اللہ آواز کھولو مریضان دی شفا وسط ایک صلوات امام زمانہ علیہ السلام اللہم صلی اللہ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریں۔ سلسلہ ترہیم بھی ہے، مجلس چلم بھی ہے اور اسلامی نقطہ نظر نال 4 شعبان بھی ہے۔ تو عالم اسلام نو 4 شعبان آمد معصومین علیہ السلام دی مبارکباد بھی اسی پیش کر دیں، کیونکہ زمانے نو رنگ لگ گئے، علی دے ویڑے چ حسینی آ گئے، عباسی آ گئے۔ زمانے نو رنگ لگ گئے، بلکہ میں لفظ سونا کر کے آکھاں دین نو رنگ لگ گئے، جنہاں اپنی ساری زندگی وقف کر دیتے اسلام واسطے، اور یہ ہستیاں جڑیاں آئیں اسلام دی نصرت واسطے، جنہاں دا دنیا چاہن دا مقصد دین، مقصد حیات صرف اللہ دی ذات ہے۔ تو بڑے اعزاز دی بات ہے، اور میں بھی شکر کرنا کہ اللہ دے جہان نے چلو کوئی قوم تیسی ہے جس نے اسلامی تاریخاں دے لحاظ نال پتہ ہے بھی آج محمد دے ویڑے چ آ کون رہے ہے تے جا کون رہے دعویٰ سارے ہی کر دیں، ڈھیر ساری تعداد مسلمانہ دی پوری دنیا دے اندر، لیکن معرفت دا ہونا سب تو پہلا جڑا زینہ ہے وہ زینہ معرفت ہے، ایمان اس دے بعد ہے۔ پہلے معرفت کسی چیز نو پہچاننا، جدو اس دی پہچان ہو جاوے تو جڑی منزل حاصل ہوندی اس نو ایمان آکھدے، اور جدو پھر انسان ایمان دی منزل تے کم کردہ کردہ جدو اگلی منزل تے پہنچدا ہے، جدو معرفت اور ایمان مل کے کم کر دیں تو اس اگلی معرفت نو تقویٰ دیں، اور پھر جدو ایمان معرفت اور تقویٰ مل کے کم کر دیں تو پھر جڑی چیز وجود چاہندی اس نو عمل صالح آتے۔ اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے۔ یاد رکھنا تو اتنے بڑے شہنشاہ دے ظہور پاک تھے، میری زبان طاقت ہی نہیں کہ میں انہاں دی عظمت اور شان کمال کو بیان کر سکا، لیکن اتنا ذہن وچ رکھنا کہ ابو الفضل العباس وہ ہستی ہیں جس دا ظہور سین ام البنین دی جھولی ہے، کہ جدو میرے شہنشاہ دا ظہور ہویا، اجازت ہے بات شروع کر دیتی جائے، جدو میرے شہنشاہ پاک دا ظہور ہویا تو شہزادیاں اپنے اپنے حجرے وچ موجودن، خبر پہنچ گئی کہ اللہ نے تنویر عطا کیتا ہے،
لیکن کوئی بھی مستور پردے چ باہر نہیں آئی، اجے تک ماں دے حجرے چ نہیں گئے، پتہ لگ گیا ہے، خبر پہنچ گئی کہ اللہ سان ایک ویر عطا کیتا ہے، لیکن گئے کیوں نہیں؟ انتظار ہو رہے ہے کہ سستی دا علی ابن ابی طالب دا، کہ مولا علی علیہ السلام آ جان اور آ کے اس نو مولود نو ہتھاں تے چامن، اے جملہ سننا، اور شہزادی انتظار چن کہ علی آ کے دسن کے آمن والا کون ہے۔ اللہ تھوڑی زندگی دراز کرے، چار شبان رل کے حیدری آلی، اللہ تھوڑے ویران دے جوڑ سلامت رکھے سہیں۔ انتظار ہو رہے ہے، یاد رکھنا جدو بھی اس ویڑے وچ کوئی آندہ ہے اس دے آن تو پہلے ایک ہسی دا انتظام ضرور ہوندہ ہے، جیڑی ہتھاں تے چاوے، جیڑی تعارف کرواوے، جیڑی زمانے نو شان دسے، اور ہستی اس نو روکیا جاندہ ہے جیڑی ہستی اپنا آپ منوا چکی ہوئے۔ اگر سارے شیعہ سنی رل کے تائید کرو تے کہ وقت یاد کرانا چاہنا، یاد رکھے آئے 17 ربیع الاول ابو طالب دا ویڑا ہتھاں تے محمد آئی، ذاکر عمران آئی۔ کیا بات ہے، مولا تو زندگی دراز فرما۔ اور پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تعارف کروایا حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا، اور زمانے دسیا کہ آمن والا کون ہے، اس دی عزت کیا ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام دے تعارف دے بعد ایسا نور چھایا ہا مکہ دی سرزمین تے کہ لوگ آدھن اس نور دی دھک نال اللہ نے حجابات ہٹا دیتے۔ کوئی تو سمجھ سی ایڈے مجمع چو مکہ آلیاں نو مکہ چ کھلوتے ہیں، شام دے محلات نظر آتے ہیں۔ تو یاد رکھے اسے لئے مکہ ویچ مومن تھوڑے آن، کافر ڈھیر آن، جنان دے نور دی آمد نال، جنان دے ظہور دی روشنی نال، کافر دی بھی نظر اتنی تیز ہو جاوے کہ وہ شام دے محلات ویک سکتا ہے، جس دے دل لے چشک مصطفیٰ ہوئے اس دی منزل جاوے۔ دوسرا موقع 3 ایام الفیل 13 رجب المرجب، مولا علی علیہ السلام دا ظہور، ایتھے موضوع علی ہے، ذاکر نبی ہے، موضوع علی ذاکر نبی، علی علیہ السلام دا تعارف کروایا۔ حضور دا تعارف کیویں ہویا ذرا غور کرے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو ہتھا تے چاہ کے فرمایا، لوگو مکہ لے عام نہ سمجھے اس دا نام محمد ہے۔ نام چی کتنی تاثیر ہے، نام ہی کتنا خوبصورت ہے، اس دا نام محمد ہے۔ فرمایا انہوں عام نہ سمجھو، اندیاں زلفاں واللیل اذا سجاہن، مجھکا اندیاں واللیل اذا یغشاہن، بینی اندی من من الف شہر، لعب دہن اندہ انا آتوائنا کل کوثر، اکھی میں سرما ما زاغ البصر، چہرہ اس دا ہی حتی و مطلع الفجر، وجود اس دا قد جاؤکم من اللہ نور و کتاب مبین، اشاعت اندی الحمدللہ رب العالمین، سچائی اندی کونو ما الصادقین، تے آپ جڑے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ساری امت بیٹھیو، مل گئے حیدری، اس دا نام محمد رکھیا میں، اس محمد 2 سال جب اختلاف روایت 2.5 سال آمد تو بعد ماں ٹر گئی، ظہور تو 6 مہینے پہلے بابا دنیا ٹر گیا، قلی رحمت دا نزول ہویا تو حضرت ابو طالب دے ویڑے چ، حضرت ابو طالب دے ویڑے چ ہکو ویڑا ہا، ہکو گھر آئی، اس گھر دے ویجہ تو ظہور ہویا حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ آج بھی تسی مکہ جاؤ
تو بابے قبلہ دے نال اج اس جات ایک لائبریری بنا دیتی گئی ہے جڑا گھر رہی حضرت ابو طالب علیہ السلام دا اس لائبریری جتھے بنا دیتی گئی ہے اس مقام تے حضرت ابو طالب نے حضور نو ہتھاں تے اٹھا کے تعریف کی تھی اور مقایس تھے کہ آپ جڑا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آواز توحید ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان ہوندا ہے میرا محبوب شریف شریفاں دا ادھار نہیں رکھ دے ابو طالب دا ادھار لٹا دے مالک کو موقع بن جاوے خالق فرمائے گھبرا نہیں 3 عام الفیل ہو سی 13 رجب ہو سی گھر میرا ہو سی کنجوسی نہ کرے آئے علی آگے ہو گھر میرا ہو سی ظہور ابو طالب دے پتر دا ہو سی عمران کی تھی تیری تعریف تے پڑھے ہے تیرا میلاد تو بھی دیر نہ کری تو بھی علی نو تلیاں تے جا کے آکھیں اکھا عین اللہ چہرہ وجہ اللہ کان حضور اللہ زند علی امام بلند نعرہ حیدری جا علی بے بہا حیدری جزاک اللہ جی مولا زندگی دراز کرو میرے سیاہ سنی بھائیو زیر رکھڑا جدو آمد ہوئی تو پورا ویڑا خاموش ہے کہ امیر المومنین آ جامن ان بات سمجھے چاہ گئی کہ امیر المومنین آ جان اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام حجت خدا امام زمانہ صاحب العصر والزمان کہ مولا خود تعارف کروامن کہ آمن آلہ مولود کون ہے کس عظمت دا مالک ہے کیوں پہلے تعارف کرائے جاندہ ساڑھے ویڑیاں چینج ہو سکتا ہے بھئی اسی بچے دا نام چونکہ نام استے فقہ و شریعت بڑا حکم دیتا گیا ہے کہ 7 دن دے اندر اندر والد تے واجب وہ اپنی اولاد نو بہترین نام دا تحفہ عطا کرے جڑا پہلا تحفہ ہے والدین دی طرف اولاد نو وہ نام ہے اور نام ایسا ہوئے کہ جس سے مقصد ہوئے مقصد حیات ہوئے نام ایسا ہوئے بھئی مذہب عقیدہ پوچھنا ہی نہ پوے اللہ توڑے گھر آباد رکھے امام زمانہ راضی ہو میں مذہب عقیدہ پوچھنا ہی نہ پوے ڈھیر سارے نام تسی ایسے بورڈاں تے پڑھ دے ہو سو رکشیاں پیچھے کاراں پیچھے بساں پیچھے لکھے ہوندے وہ کار آلے دا عقیدہ پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں ہوندے جی نہ ہی دس دیندہ ہے میرے بھائیوں ذہن رکھنا نام واسطے حکم ہے اگر اولاد پیدا ہوئی ہے اور پیدائش دے بعد پیدا ہونے دے بعد انتقال ہو گیا تو پھر بھی فقہ دا حکم ہے پھر بھی اس بچے نو کسے نام نال منسوب کرو کیونکہ بروز معاشر جدو اللہ دی بارگاہ پکاریا جائے گا تو اسے نام نال پکاریا جائے گا جڑا ماں باپ نے رکھے ہو لیکن ساڑھے معاشرے وچ ایک کمی ہے کہ لوگ نام پیچھے وقت ضائع کر دیں سان اکثر ٹیلی فون آ جاندے جی کوئی نام دسو تو اسی تو پھر 14 دے ناماں چوئی دسنا ہوندہ ہے جنہاں دے تو سونا کوئی نام ہے ہی نہیں 14 دی عظمت کی دساں جنہاں دا پہلا بھی محمد ہے جنہاں دا 14واں بھی محمد ہے تو کچھ لوگ اس انتظار اچران دیں کہ نام ایسا ہوئے جڑا 6 مہینے نہ دادے نو یاد ہوئے تے نہ دادی نو یاد ہوئے نان کے اندر نوے نام تو ایسا کشف کیوں کر رہے ہو مسلمانوں تسی جدوں سرداران دے نام موجود ہومن تک کمیاں دے نام ضرور رکھنے تسی جدوں مالکان دے جنت دے مالکان دا نام ہوئے جتے انصاف نال دسو کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما محمد تو سونا کیڑا نام ہے بندے آتے ہیں جی یہ اگے ہے علی رکھ لے جی یہ بھی اگے ہے تو چلو کوئی نہیں پہلے ایک محمد ہون 2 ہو گئے محمد نال 14 چو ایک نال نہ ہور لا دے محمد دے نال اگے ہور ایک نام لا دے نال اپنا نام دے نام بھی سونا ہو جاسی مذہب عقیدت دا بھی پتہ لگ جاسی اور میں ہمیں نہیں آکھ رہا کہ نام دا ہونا کیوں ضروری ہے 7ویں شہنشاہ والی کاظمین امام رضا علیہ السلام دے بابا حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے فرمایا جس گھر محمد علی فاطمہ
حسن اور حسین نام دا کوئی فرد ہوئے گا اس گھر وچ بھوک نہیں آ سکتی، فقر نہیں آئے گا، پریشانی نہیں آئے گی۔ اور لوگاں اندازہ ہی نہیں ہے، چونکہ ایسا آل محمد تو دنیا وچ دنیا ہی منگی ہے، تو دنیا ہی لئی ہے، دنیا مل گئی ہے تو اسی انہاں دے نال راضی ہو گئے ہیں، دنیا گھٹ ملی ہے تو سمجھے سائیں ساڈے نال ناراض ہوئے۔ تو بھائیو یاد رکھنا، محمد و آل محمد دی بارگاہ وچ جدوں پہنچو، اے جدوں اولاد دے نام رکھ دین تو اولاد دے نام اس معیار تے رکھ دین جیڑا معیار انہاں نظر آ رہے ہوگے۔ اسی اولاد دا نام رکھ دینے، نام عجیب رکھ دینے، لیکن بچہ الٹ نکلتا ہے بڑیاں ہو کے، نام کچھ ہے، حرکتاں کچھ نکلیاں، لیکن آل محمد دے ویڑے چنج نہیں ہوندہ۔ محمد و آل محمد دے ویڑے جے نام محمد رکھیا گیا ہے نا تو اللہ تعریف دی حد کر دیتی، نام علی رکھیا گیا ہے تو اللہ نے بلندی دی حد کر دیتی، نام حسن رکھیا گیا ہے تو اللہ نے حسن دی حد کر دیتی ہے، نام حسین رکھیا گیا ہے تو اللہ شرافت دی حد کر دیتی ہے۔ جیسا نام ویسی سیرت، ویسا کردار، ویسی عظمت، ویسی روشنی۔ تو مولا متقیان امیر المومنین علی علیہ السلام در دولت داخل ہوئے، شہزادیاں نو خبر پہنچی کہ بابا جان ویڑے چاہ گئے، ماں ام البنین فاطمہ قلابیہ سلام اللہ علیہ دی جھولی وچ ساڈے ویر دی آمد ہے، 4 شعبان ہے، پتہ لگے مولا علی ہتھا تے چاویں تعارف کرواویں، نام رکھیں اس دا تو سن پتہ لگے، خبر ہوئے کہ آمن اللہ کون ہے۔ مولا متقیان نے امامت دی رحل تے وفاد قرآن نو چایا، اور جدو ہتھا تے بلند کیتا پوری توجہ چاہنا، اجے حضرت ابو الفضل العباس نے اکھا نہیں کھولیا، این ہتھا تے بلند کر کے تے ویڑے دے سنٹر کھڑے ہو کے امیر المومنین فرمایا مبارک ہوئے عباس دنیا تے آ گیا۔ جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو جنہاں دے علمہ تلے دکھ ٹل دیں ضرور بولے آئے، آج تک بادشاہ دے ظہور دا دہاڑ ہے، مل کے حیدری۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس شہنشاہ پاک دسی اپنے گھر تے علم لانا عبادت سمجھ دے ہیں، جس شہنشاہ پاک دے علم دے تلے جا کے ساڑیاں دکھ تکلیفہ مصیبتہ ٹل دین، اس شہنشاہ پاک دے ظہور دا عظیم جملہ پڑھنا چاہنا جدو ہتھا تے بلند کر کے فرمایا مبارک ہوئے عباس دنیا تے آگے، اور جملہ گلو سمجھ سی جڑا کچھ تاریخ پڑھ دے اس ویڑے دی، جدو عباس دا نام گونجیا عباس 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 عباس، اور جدو ملکہ کونین نے سنیا، عالمہ غیر معلمہ نے سنیا، زندگی چ پہلی بیری برقع پایا، پردے ہٹا کے بابا دے سامنے آ کے بابے دے ہتھا تو بھرانو چاہ کے پہیا دی بابا اگر اے عباس ہے تو میں ماں دا سلام پہنچا دے، اگر اے عباس ہے، اگر اے عباس ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ ایڈا کرمال ہے عباس کہ جس دے آمن نال آلیہ باب نال ہم کلام ہوئے۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دے ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہے، حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دی ہستی کردار سیرت کوئی عام نہیں ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دی زندگی نے اگر اسی خود مطالعہ کرو کہ بادشاہ نے کس معیار تے زندگی گزاری ہے تو انسان نو پتہ لگے کہ زندگی گزارن دے معیار دا نہ ہی حضرت عباس علیہ السلام، انہاں دی زندگی اور انہاں دا ذکر عام نہیں، عام مجلسوں میں ذکر تو بھی اسی بڑے محتاط ہو کے کرنا ہے، لیکن جدو ذکر عباس علیہ السلام ہوئے تو اتھے بالکل گنجائش نہیں ہے غلطی دی، ہے ہی نہیں۔ اور ایک کدو اندازہ ہویا جدو ایک عالم دین نے ملاقات کی تھی اپنے 12ویں سرکار نال، امام زمانہ علیہ السلام نال، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہاتھ بن کے پیادہ مولا میں کربلا جا رہے ہیں زیارت سید الشہداء واسطے، تو مولا میں آکھے تھوڑی زیارت کردہ جاواں،
اور پھر میں امام حسین علیہ السلام دی زری تے پہنچا تو مولا کدیں رستے وچ اسی قافلے لے امید رکھیے کہ کسی جگہ تے تسی ساڈے قافلے وچ شرکت کرسو. امام علیہ السلام فرمائے سن بلانا چاہنا ہے کیڑے بختاں لے لوگ ہیں کیڑے مقدراں تے نصیباں لے لوگ ہیں. امام علیہ السلام فرمائے بلانا چاہنا ہے ملاقات کرنا چاہنا ہے مولا بس تواڈے قدم نال قافلے چ خیر و برکت ہو جائے گی. تو امام علیہ السلام فرمائے اگر تم ہمیں بلانا چاہتے ہو تو راستے میں کہیں ایک ایسی مجلس بپا کرنا جس میں صرف ذکر عباس آئے اللہ تواڈے گھر آباد جس میں صرف اور صرف ذکر حضرت ابو الفضل. اور چھٹے امام علیہ السلام دی بڑی خوبصورت حدیث میرے سامنے آ گئی. 80 گھروں نکلے یا 4 شبان ہیں اہل سنت اہل تشیع سارے ٹورے ہر بندے در نظر ہو سی 11 بجے مجلس شروع ہونی ہے. مجلس وچ پہنچنا ہے کسے بندے آکھے ذکر مصطفیٰ سن سائیں کسے آکھے ذکر مرتضیٰ سن سائیں کسے آکھے 4 شبان ہے حضرت ابو الفضل عباس دا کوئی جملہ سن سائیں. ہر بندہ اپنا اپنا ٹارگٹ لے کے مجلس وچ پہنچیا. اسی اکٹھے ہوئے ہاں محمد و آل محمد دا ذکر سنن واسطے. لیکن آؤ ذرا سارے مل کے شیعہ سنی بھائی مل کے بارگاہ امام وچ پوچھئے بھئی اسی جدو سارے کٹھے ہونے ہاں اسی تو سارے کٹھے ہو کے ذکر اہل بیت کر دے ہاں لیکن تسی اہل بیت جدو اکٹھے ہوندے ہو اللہ تواڈے گھر آباد رکھے لیکن تسی آل محمد جدو اکٹھے ہوندے ہو تو تسی کس دا ذکر کر دے ہو. دارین قربان کر دے ماں عزت شہنشاہ وفات حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اے ہمارے جد عباس آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم آل محمد جب کبھی اکٹھا ہوا کرتے ہیں تو ہم ذکر عباس کیا کرتے ہیں. یا عباس یا عباس حیدری تو ہم ذکر عباس کیا. اتنا بلند ذکر حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام. خالق لم یزل سانین ہستیاں دی معرفت نصیب فرماوے. دیکھو اولاد واسطے ایک بہت بہترین چیز ہے صدقہ و خیرات اور بالخصوص مرحومین واسطے ذکر محمد و آل محمد. اس واسطے کوئی شرط نہیں ہے کہ فلاں ذاکر ہوئے یا فلاں کھانا ہوئے یا فلاں جگہ ہوئے تو تام مجلس قبول اور منظور ہے. نہیں ایک چیز ضرورت ہے جس نو نیت آکھ دے. تسی روز بھی اگر اپنے گھر مجلس کرانا چاہو تو تسی روزانہ دی بنیاد تے بھی اپنے اہل خانہ دے درمیان بے کے بھی ذکر امام حسین علیہ السلام کر سکتے ہو. ذکر امام حسین علیہ السلام کسے دا محتاج نہیں. اور زمانہ یاد رکھے ساڑی وجہ تو عزاداری نہیں عزاداری دی وجہ تو وسیع تو اے عزاداریاں اور اے سلسلے انشاءاللہ جاری ہو ساری راسن. میں جتنا وقت بچ گیا چکے سے مجلس رکھیے 5 شعبان 3 اور 4 دی ڈیٹ نو اٹھا کے خوشی دی ڈیٹ آئی تو آمد دی تاریخان تو 5 لیکن وہ چند پھر فرق نال یہ پھر 5 شعبان دی بجائے 4 شعبان ہو گئی. تو ایک جملہ جڑا فضیلت دا پڑھے ہے اس وجہ تو پڑھے تاکہ حصہ تو آڈا اور ساڈا اس خوشی وچ ہو جاوے. اس دی ایک وجہ بھی ہے کہ جدو مصائب دی مجلسہ ہوندیاں تو مصائب دی مجلس انسان جا کے امام حسین علیہ السلام تو صحت منگ دن اللہ دی بارگاہ امام حسین علیہ السلام دا واسطہ دے کے رزق منگ دن اولاد منگ دن. مصائب دی مجلس جتھے جنازہ برآمد ہونا ہے یا جتھے شبیہ الجناب برآمد ہونا ہے. حالانکہ دستور زمانے دا بھی کسی دے گھر جنازہ پیا ہوئے تے منگن والا منگدا نہیں. کسی دے گھر جنازہ پہ ہے تے بندے اپنے پیسے لینے پتہ بھی ہے بھی گھر وچ پیسے ہیں لیکن گھر جنازہ ہے تو کدی بھی سیانا بندہ اپنے پیسے نہ منگسی بلکہ دکھ شامل ہو سی. حسین و کریم ان جنازہ برآمد بھی ہونا ہوئے نا پتر بھی دے رہے ہے عزت بھی دے رہے ہے رزق بھی دے رہے ہے. تو شعبان دی مجلسہ جس وجہ تو دامن پھیلا کے بانا چاہیے ہے جیڑا حسین جنازے تے اتنا عطا کردہ ہے او عباس دے ظہور تے کتنا عطا کردہ ہے. تو اپنے اس کشکول نو در امام حسین علیہ السلام تے پھیلائی رکھنا. یہ ذکر اتنا بلند ہے یہ ذکر اتنا قریب ہے.
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جدو ویکھیا کہ دھی سامنے آئیے اور آکے کہ بابا اگر اجازت ہوئے تو بابا میں عباس نال وہ سلام پہنچا لواں جڑا ماں بطول نے دیتا ہی. تو مولا علی علیہ السلام فرمایا ضرور عالیہ ضرور اماں دا سلام عباس نو پہنچا. تو اس وقت میری سین نے 15 سالاں دا ادھار لہایا عباس نو ہتھاں تے چاہ کے کن تے منہ رکھ کے فرمایا عباس زخمی ماں سلام دے. دارین قربان کر دے ماں انشاءاللہ پڑے کسے غم میں نہ رو. مالک محمد و آل محمد صدقہ چودھری ظہور حسین صاحب چودھری حسین چودھری جا حسین صاحب دے مالک درجات بلند کرے اور میرے بھائیوں دی توفیقات وچ مالک اضافہ فرماویں. محمد و آل محمد تواڈے تراضی ہو میں دارین قربان کر دے ماں. اسی جشن مجلسہ اس وجہ تو منا رہے ہیں کہ اسا دین لیا آل رسول تو اسی دین لیا آل رسول تو کچھ بندیاں لیا ازواج رسول تو کچھ بندیاں دین لیا صحاب رسول تو اسا آقا علیہ السلام دے بعد دین لیا آل رسول تو جدو آل رسول دے ویڑے وچ خوشی ہوئے تو پھر اسی خوش ہونے ہاں. جدو انہاں دے ویڑے وچ غم ہوئے سوگ ہوئے تو ساڑھے گھرچ بھی روشنی نہیں ہوندی. ارمان اس گل دا ہے جیڑا ایڈا لجپال ہی نا عباس. میں جدو تاریخ پڑھدا تو خدا دی قسم میں جگر روندا ہے. 2 شہید ایسے کربلا جنہاں ڈھیر ماریا گیا ہے. سب تو زیادہ 2 ہیں جنہاں سب تو زیادہ شہادت نہیں پڑھنی آئی دے دیں ایک جملہ مصائب دا کسی جگہ تو پڑھنا ہے لیکن تھوڑا جا دھیان تو آڈا ہو جاوے پہ جیڑا دنیا چ آئے اس دی عظمت کی آئی تو امت ٹوریا کی میں 2 ایسے شہید ان کربلا وچ جنہاں سب تو زیادہ ماریا گیا نے. ایک ہیو عباس جڑا 4 شعبان نو آئے دھرین قربان کرا اور دوسرے مظلوم دا نام حسین. حضرت عباس دے لان دے بعد تا میرے شیعہ سنی بھائیو اعلان ہی ایسا ہویا ہے نا وہ اعلان ہی کافی ہے. مولا دے لان دے بعد شمر اعلان کر کے آکے کسے علی تو بدلہ لینا ہے تو اس دی تصویر میدان چلے گی. مرحبا مرحبا خدا راضی ہوئے انشاءاللہ اپنے کسی غم میں جہائے نہ کرو. اور دوسری ہستی حضرت امام حسین علیہ السلام جنہاں زیادہ درد نال کرب نال عزیت دے کے دنیا دے تو ٹوریا گیا وہ توڑا میرا پیر امام حسین علیہ السلام. اوکھی منزل پتہ کس دی ہوندی مرد نبھا جان دن کہے مرد نبھا جان دن. مردان دا کم میں میدان چ لڑنا جنگ لڑنی غازی بن جانا یا سر کٹا دینا خدا دی قسم ہے گل مک جان دی جے کدی علی دی تھی میدان چ علی دیاں پتران نو ماریا نے گل سمجھ چاندی ہے بندے علی دیاں تھیاں نو کیوں ماریا. اور جس بہن نہ 2 بھراواں 2 نہیں بلکہ جس 9 بھرا اکھاں دے سامنے کس دے ڈٹھے گھوڑیاں تو لان دے ڈٹھے. رب جانے اس بہن دی کیویں نبی ہو سی اللہ جانے اس بہن دا کیویں گزارا ہویا ہو سی. اور میں دارین قربان کرا جس موڑ تے بھی ظلم وددا ہے نا جس موڑ تے بھی حسین دا نا نہیں چیندی جس بھرا دا نا چیندی ہے نا ایک سانگ الوے دی گئی مڑ سانگ تو سر نظر نہیں آندا ازادار سے میں سڑکی پہ پڑھتا وقت گھوڑے آلے پاسے وے دی گئی وقت گھوڑے دی گردن آلے کٹے ہو یا سر نظر آندا ہے. اور میں دس نہیں سکتا ہوں کیڑی چیز نالو گھوڑے دی گردن نال پہ وستا ہی رو رو کیا دی گئی عباس میں ویکھ میں مدینے آلی زینب جو میں دارین قربان کر دے وہاں. ازادارو دعا منگدہ انشاءاللہ ایسا امتحان ایسی مصیبت ایسے درد انشاءاللہ کسی بھین تے نہ آمین. دارین قربان کر دے وہاں میرے بھائیوں کربلا تو ٹری شام والے پاسے 1600 میل بندہ ہے جڑے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو 1600 میل تے آج تو 1400 سال پہلے دا 1600 میل علی دیاں تھیاں بھراواں نال نہیں کیتا بھراواں دیاں قاتلاں نال کیتا ہے بھراواں تے پتراں دیاں قاتلاں نال کیتا ہے.
اور بن پلان اٹھاں تے کیتے اٹھ دی سواری اس زمانے میں پلان کجاوا نکیل مہار مکمل سواری تے لگے اٹھ جڑے ہومن نا انہاں سواریاں نو بندے سفر چ لے جاونا طاقتور اٹھ جڑے جانور جان چھومن نا انہاں نو لوگ سفراں تے لے جاندے ہیں جڑے اٹھ علی دیاں دھیاں نو دتے نے میں نے معافی دی ہے نہ پلہان نہ کھجاوا کوئی میں صدقے ہو جاواں ہکو رسی نال گردناں وچ اٹھ بننے ہوئے اے آکھنا بڑا سوکھا ہے کدی کوئی ساربان جا رہے ہوئے تو اس کو لٹھو میں ایک لمحہ صرف اٹھنو ذرا ویکھی کیسی حیبت والی سواری ہے چنگے بھلے جوان دا دل نہیں کردا کھلے ہتھاں نال بین پلان اٹھتے بان کان میں ممبر دی قسم 1600 میل بین پلان اٹھ دی کانڈا تے ہاتھ انج بتے ہوئے تو میں دارین قربان کر دے وہاں اٹھ ٹر دے گئے بیبیاں روندیاں گئیاں اور جدو کسے پوچھیا سین ڈھیر تکلیف کیسے لے ہوندی ہے تو ان راوج تو جواب سنے شویہ سنیوں بنت علی دے یہ جملہ بن دے بی بی رو کے فرمایا مار دے تو انج بھی ڈھیر آن لیکن اس سے ظلم ڈھیر کر دے آن جیڑے ویلے میں بن پلان اٹھ دکھاڑ تے نماز پڑھ دے او میں صدقے ہو جاواں سید سجاد فرمیندن میریاں پھوپھیاں شام دے راتے بن پلان اٹھاں دی کانڈ تے نماز شب بھی قضا نہیں کی تھی اے امام سجاد علیہ السلام دا فرمان ہے جنگلاں چو گزر دی بازاراں چو گزر دی شہراں چو گزر دی جدہ شام دے باہر آئی ہے نا میری سین اے پڑھنا کربلا شام نو بڑا سوکھا ہے سن لینا بھی سوکھا ہے پڑھ سن کے ہائے کر لینے بھی سوکھی لیکن اس شام نو تاری کرنا جے شام چو گزرنا جی میں گزریاں نلی دیاں تھیاں یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تو آنے تھے آئے بارگاہ کسی 2 گھنٹے ہو گئے اسے زیادہ تو زیادہ کوئی 3 گھنٹے تو آ کے بیٹھا ہو سی اور سارے طبیعت ہو سی مجلس ختم ہوئے وسیمہ باز دعا منگ دے توا ٹوٹ سائیں باہر نکل سائیں تازہ ہوا ہو سی ٹھنڈا پانی ہو سی میں دارین قربان کر دے میں تاریخ اچ پڑھی ہے ایک موڑ شام اچ ایسا آیا ہے جتے پورے 3 دن علی دی تھی سورج نو چڑھ دے ہمیں بیکھے مرحبا مرحبا اللہ تو علی ہائے قبول فرماوے اور سورج نو لان دے ہمیں بیکھے چڑھ دے ہمیں بیکھے اور سورج نو لان دے ہمیں بیکھے 3 دن رات ایک موڑ اتے اور جے وہ بازار اسی پڑھ دے نہیں جڑا بازار تاریخہ میں چھے نا کہ کس قسم دی عزیت دیتی گئی کس قسم دا پتھراؤ ہویا کس قسم نال استقبال ہویا رسول دیا دیاں دا ایک موڑ تے بھائیو رش اتنا بدھی ہے بھیرا دی سانگ اٹھا کے پیا دی حسین تو کس دارے ہیں میں ویدھی رہی ہاں رش بات گیا ہے ٹورن درار نہیں پہ دین دے حسین پڑھ قرآن بڑے پرانے عزادارو سارو کی دیکھ نام میں عزاداری ویچ ایک لفظ آکھنا چاہنا رو کیا دیئے پڑھ قرآن بہن دی مقتل آگئی اور میں صدقے ہو جاواں مظلوم کربلا نے نو کے سنات سورہ کاف دی تلاوت شروع کی تھی ام حسبتا انا اصحاب الکاف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا قرآن دی آواز شام دے بازارہ چو گزر دے چونکہ طاقت امامت آئی جیڑے ویلے پہنچی نا شام دے محلات ویکھنا طاقت امامت کے سنوا دیں ایک مومن ہے محب محمد و اہل بیت محمد اپنے محل قرآن پہ پڑھ دی یادی یکدم کسے کاری دی آواز میرے کنہ نال ٹکرائیے کوئی اتنا پر تاثیر لہجہ ہے میں اپنا قرآن بند کیتا ہے میں سوچن لگ پئیاں شام میں چیڑا سونا قرآن ملک شام میں جتنا سونا قرآن کہیں پڑھیا بات پہ یاد یہ ہو سکتا ہے آج رش بڑا ہے شام میں ہو سکتا ہے کوئی کاری کسی اور ملک کی چو آیا ہوئے بڑا خوبصورت قرآن پہ پڑھ دے زیارت کرنی چاہیے دی اس کاری دی یا مولا حسین نے اگلی آیت پڑھی ہے ہون تڑپ گئی ہے اگلی آیت سن کے تڑپ گئی ہے جلدی نال برکہ پایا سیڑھیاں تو لتھیے سہنے چاہیے تویڑے ترے دھیاں کھلوتیاں اچانک ماں دی تیاری ویکھی کہ دن ماں کن تیار ہیں
اس نے کہا بیٹا میں بازار جا رہی ہوں، لفظی ہو جے میں پہنچا لیا تھا۔ وڈی تھی حیران ہو کہ ماں دا موڈا ہلا کے پیا دی، اماں حیرت ہے عالیہ دی کنیز تے بازار، او میں صدقے ہو جاواں، اے اماں تسی پاک عالیہ حسین دی کنیزی وچ رہ گئے ہو، اے اماں تسی بازار جا رہے ہو؟ رو کے پیا دی ہاں بازار، ڈسا بھر کے پیا دی اماں بازار کیوں جا رہی؟ دھیان پیا دی قرآن سن دیاں پئیاں ہن دھیاں بھی رو پئی، انہاں کہ اماں یہ قرآن تو سنے ہیں تو اسی ویڑے کھلوتی گئن، اس شام میں قرآن اتنا خوبصورت کون پڑھ رہی ہے؟ دھیان پہ پوچھ دیئے بھلا پڑھدا کی پہ ہے؟ ایک بیٹی یاد یہ سورہ کاف، اماں سورہ کاف دی تلاوت کر رہی ہے، ماں پہ یاد یہ پتہ نہیں تسی سنو تا لگتا ہے جی میں سورہ کاف پڑھ رہے ہے، لیکن جدہ دوئی واری اس دی آواز آئی نا میں نے انج لگ گیا جی میں پہ آدھا یہ ایک واری بازار چاہ تو میں صدقے ہو جاؤں۔ کل میری ماں نوے نا کی چادر منگڑا لکھا بڑی منظوری علی مجلس ہے، وہ میں دارین قربان کر دے ماں میرے بھائیاں ہو، اوکھی دعا دل لچ رکھے آئے، بیمارہ کان شفا منگے آئے، بے اولادہ کان اولاد نرینہ سہلے منگے آئے، دارین قربان کران جیڑے ویلے آواز پہنچی ہے نا تری حقہ لائیے دھیان وادی میرا راہ چھوڑو، در کھلیا یادی جدو میں بازار شام والے پاس رخ کیتا ہے اتنا رش آئی بندے آندہ کہ موٹے نال موٹا سیر نال سیر رنگ رنگ دے لباس نقال نقلاں پہ کر دین مختلف قسم دے ساز جڑے بازاراں سنائی دے رہے ہیں یادی ماحول تو میرے جان آلا نہیں آئے لیکن میں ویکھنا ہی اس کاری قرآن نو میں نے اس دے لہجے تے کوئی شک پہ ہے آئے میں پوچھنا ہی بھئی قرآن کتھو پڑھی ہے یادی ہے میں اوکھیاں سوکھیاں پہنچ گئیاں جتھے قرآن دا آواز آ رہی ہے لیکن تڑپ کے پہ یادی ہے آواز تا ہے کاری نہیں نظر آ رہے قرآن پڑھن والا نہیں نظر آ رہا یادی ہے میں مر جاواں میں منظر نہ ویکھا دیجے میں سر چاک ڈٹا تے کاریو آ جڑا نیزے دی چونک دے مرحبا مرحبا سارو کی دے عزادارو تسی سن کے تڑپے ہو 1400 سال بعد تڑپے ہو اور جس آنکھ نال ویکھے ہو سی امام حسین علیہ السلام دے ساتھ تڑپ گئی تڑپ کے پہ یادی میرا اللہ یہ جنگ نہیں ہوئی یہ ظلم ہوئے ہے بات پہ یادی دھاڑ دے بغیر قرآن پڑھنا یہ تو خاصان خدا تو خاصا ہے یہ تو یا کوئی نبی پڑھے یا امام پڑھے اے اعلان کی ہوئے تے اے آیا کون ہے کوئی سمجھ نہیں پہ لگ دی کھلوتے ایک سپاہی نو آدھی اے سار کس دے مسلمانوں میں معافی دے آئے میں مر جاواں جملہ نہ پڑھا پڑھ کیوں رہا تاکہ اس عورت دی جرت والے ذہن چاہے اے ظالم آدھے باغی دا سارے او دارین قربان کرا جھنک دے کیا دیئے حیا نو آیا جڑے شراب پہ پیندے نو نمازی ہے واہ بھائی واہ مرحبا مرحبا جڑے نقال نقلاں پہ کر دے نو نمازی جڑے شطرنج پہ کھیڑ دے وہ نمازی اور جڑا دھاڑ دے بغیر قرآن نہ پڑھ دے وہ باغی ہاتھ میں آپ پوچھ دیاں شیعہ سنی بھائیو اے سپاہی پہ آدھے بی بی اے ہر کسے نال نہیں بول دا اے اللہ دی رضا کان بول دے یا اپنی مرضی نال بول دے آدھی پہیے تو گل چھپا گئے ہیں اللہ دی رضا کان بول دے اور کس کان بول دے اے آدھے اگا نہ دسی کسے نو میں پورے راہ ویکھدا آیا پورے راہ جتنا اس سارت ظلم ہویا نا اپنی واری نہیں بولیا پر اس قافلے وچ اس دی ایک 4 سالہ تھی ہے مرحبا جس دے کان بڑے زخمی ہے نا جزاک اللہ مرحبا جڑے ویلے وہ روندی ہے نا اس لے شام کے تڑپ دے او دارین قربان کرا یا پھر قافلے وچ ایک اس دی ہمشیر ہے اس دی ایک بھین ہے جس دا نام عالیہ ہے اس نو ٹرن دا ول نہیں آندا جدوں ٹر دیئے تو ٹرن دی جا نہیں لب دی تو پھر بھرا قرآن پڑھ دے لوگ معجزہ کر کے سارا لے پاسے دوڑ دیں بھین نو ٹرن دا راہ مل گئے تڑپ جاؤ گے عزادارو مسلمانوں تڑپ جاؤ گے امام حسین علیہ السلام دی عظمت اگلا جملہ سن کے تڑپ کے پہ یاد دیئے
یہ بہن کان بولے ہے، یہ سر کٹا کے بولے ہے بہن کان۔ میرے شیعہ سنی بھائیو جگر تے ہاتھ رکھ لے، یادی جے بہن کان بولے ہے نا، سپاہی نو آدھی تو ہٹ جا، اے شہید میرے نال بھی بول سی، ہو ساکیا دعویٰ نہ کر رہی تو ٹور جائے یا بہن کان ایک جملے میں تاریخ ہی بند کر دیتی ہے۔ جنک دے کے پہ یادیے حیا کر، میں دعویٰ پہ کرنی ہے، میرے نال کلام کرسی، میرے نال بول سی۔ بی بی کیڑی گل دا دعویٰ ہے؟ ٹھڈا صاحب بھر کے آدیے شام اچ کوئی تا آیا ہے جڑا بہن دی عزت نو جاندا ہے۔ واہ بھائی واہ، تُسا اس نو تخت بہایا جڑا دے پھوپھی بھتریجے دا نکاح جائزے، اور جنہ رشتیاں دی تمیز بھلا دیتی ہے۔ فرمایا جڑا سر کٹا کے بہن کان بول رہے ہے، اے میرے نال کلام کرسی، انہاں کہ بی بی نہ کرسی، سانگ چھت پائیس، سانگ چھت پایا است سارا لپاسے وے کیا دی کٹھا راہ خدا، میں کدی بازار نہ وہاں، تُسا قرآن ایڈا سونا پڑے ہے، میں دھیاں تنہا چھوڑ کے توڑا قرآن سنا نہ میں نے نہیں اندازہ کہ صرف توڑا سر قرآن پڑھ رہے ہے، پہلے تے جواب دے دھاڑ کی تھے رہ گئے، مرحبا مرحبا، دعا میں نے جواب دے کیڑے جرم اتنی نہ سانگ تے چاہے، اے مسلمان ہیں تو قرآن پڑھ دے ہوئے دھاڑ دے بغیر، اے آدن باغی ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ انہاں سپاہیاں کہ بی بی تو برکہ پایا ہویا ہے، برکہ بچا، اے شام والے برکے لہامن دے آدھی ہو گئے ٹر جا، آدھی بھامیں کچھ ہو جاوے جب تک کہ بولے نہیں، میں کوئی ہور بھول پہ گئے، میں جواب لینا ہے، یکدم کوئی خیال ہے، اس پہ آدھی شریف مادہ پترے، میں نے واسطہ ہی ہو جا دیسا نہ ہے، میرے گھر تے میرے نال بولدہ سے، شیعہ سنی بھائیو سانگ متھا مار کے آدھی بولو تین زینب دی چادر دا، میرے بھائیو زینب دا نام آیا، خوشک رگاں چو خون جاری ہویا، زخمی کٹے لب ہلے تے آواز ہے، اتبا بہن میرا سلام ہوئی، مرحبا مرحبا مرحبا، شاءاللہ اپنے غم میں نہ روو، اتبا بہن، امام حسین علیہ السلام نو رونا، سب تو پہلے کون روئے؟ 3 شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور دے موقع تے شہادت خبر دیتی جڑی حضرت جبرائیل امین لے کے شیعہ سنی کتاب میں روایت موجود ہے، اور انج امام حسین نو ہتھاں تے چاہ کے نبی روئے، پاک سیدہ نے پوچھیا بابا کیوں رو رہے ہو؟ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں اس وجہ تو رو رہا میرا یہ حسین کربلا وے تن تنہا ماریا جائے گا، او میں صدقے ہوں پاک سیدہ پوچھیا ہے بابا جدو حسین شہید ہو سی اسے لے تسی ہو سو؟ سرکار دو عالم فرمائے نہیں میں نہ ہو سا۔ ماں پوچھیا علی حسین؟ نہیں علی بھی نہ ہو سن۔ بابا میں ہو سا؟ نہیں تسی بھی نہ ہو سو۔ حسن ہو سی؟ نہیں حسن بھی نہ ہو سی۔ او میں صدقے ہو جاواں بابا بات روسی کون میرے حسین نو؟ نبی فرمایا اللہ قوم پیدا کر سی واہ واہ، جس دے جوان اس دے جوانہ نو روسن، جس دے بزرگ اس دے بزرگاں نو روسن۔ یہ حدیثہ موجود ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نو رونا، غم امام حسین علیہ السلام میں رونا، اے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ثابت ہے، اور اس امام حسین علیہ السلام دا ذکر یاد کر کے وہ گل کر کے جڑی تاریخ وچ مل دی ہے، سانگ وچ نگاہ کر کے پہ یادی اتبا تسا بلائے، اکھاں وسدی ہیں روندی تڑپ دی گھبرا گئی ہے، آدھی یہ نا تو صرف میرا پیر جان دن، ہوئے میں صدقے ہوا شام میں تو کوئی میرا نہ نہیں جاندہ، کوئی نہیں جاندہ، شاءاللہ خیر ہوئے سانگ دے تلے ہاتھ بن کے پہ یادی اللہ دی راج کٹھویا شہید، اس تو پہلے میں مر جاواں میں نہ اپنا تعارف کروا، سیدہ تے پہچانیا نہ اتبا بہن، جدہ دوئی میری اتبا بہن کر کے بلائے نہ منہ تے پیٹ کے پہ یادی شاءاللہ حسین نہ ہو، مرحبا مرحبا دی میں بھول دیاں یا تو علی اکبر دا باب ہے، مرحبا سیدہ دے اتبا پہچان میں تیرا پیر حسینہ، اور جڑے 71 سارتن سانگت نظر آ رہے ہیں کربلا وچ امت سان لٹ لیا، میرے جوان مار دیتے، مسلمانہ میرے بھرا مار دیتے، امت نے میرا پورا گھر تباہ کر دیتا، میرے نانے دا کلمہ پڑھ کے میرا گھر اجاڑ دیتا، میرا پتر بھی مار دیتا جڑا ٹردہ بھی نبی آ رہی، میرا وہ پتر مار دیتا جڑا کلام بھی نطق بھی نبی کردہ ہی، اتبا میرا گھر اجڑ گیا،
مولا دعا منگو میں تھائی مر جاواں سیدہ دے اگر تین بلائے گھر چو تا کوئی مقصد ہے تیرے نال سیدہ دے میری بھینا زندان اچ پہنچ گئیں یزید علیہ الان والعذاب ارادہ رکھ دے انہاں دے تے مزید ظلم کرن دا اور بالخصوص سجاد واسطے فرمایا میری پاک دا وارث ہے میرا امام ہے تو اطلاع دے ہند نو جا کے اوہ میں صدقے ہو جا اوہ میں صدقے ہو جا ہندہ نو تقیہ دا سخت ترین دور ہے یعنی مولا علی دا تا شام میں کوئی نہ ہی نہیں سن سکتا جو تو مولا علی علیہ السلام دی خبر میرے شیعہ سنے بھائیو دربار شام میں پہنچی ہے بھی مولا علی 19 رمضان ضرب لگی تے 21 رمضان شہیدوں کے تو پتہ ہے شام والے کی آکھیا انہاں کہ ضرب کتھے لگی انہاں کہ مسجد اچ اگو شام والا کہ اچھا اس دا مطلب ہے علی نماز پڑھدا ہی میں اس زمانے دی بات کر رہا دارین قربان کر دے ماں روندہ ہونے جس دا کوئی نقصان ہوئے میرے بھائیو فرمایا امام علیہ السلام دے مشن دے لوگ ہر دورے ہر جاتے موجود رہے ظاہر انہوں اپنا آپ چھپایا ہے تقیہ وچ رہے لیکن کم انہوں مشن واسطے کی تو ہر دورے چ لوگ موجود رہے پہچان نہیں ہو سکتی سوائے معرفت دینا لوگ آتے ہندہ یزید دے گھر کیوں آسیہ فرعون دے گھر کیوں میں دارین قربان کر دے بچانا ہی سلسلے نو بچانا ہی دوڑ دی گئی ہے اکھاں صاف کر لئیاں لیکن رو رو اکھاں سرخان جس حسین دا سر سانگ تے ویکھے ہو اے آدھی جدہ میں محل چ داخل ہوئیاں میں ویکھے کنیزاں دے جرمٹ سونے دے تخت ہند موجود ہے ہند اور عتبہ میری عالیہ سین کل تفسیر قرآن پڑھ دیا رہی ہے شاید اسے مشن دے تحت شام چ بھیجیاں گئیاں بھئی اوکھے ویلے علی دیاں دھیاں دا کوئی سہارا یا حفاظت امامت واسطے جیویں جو نگاہ پئی نا جان دیاں ایک دوے رو سلام کر کے ایک پاسے کنیزاں وچ کھڑ گئی ہے ہنداں دی نگاہ پئی ہے ویکھ کے پئی آدھی عتبہ ذرا میرے قریب آ عتبہ قریب آئی ہے ذرا سر بلند کر رہے سر بلند کی غور نال ویکھ کے پئی آدھی کسے ماری آئی آدھی یہ نہیں کسے جھنکی آئی آدھی یہ نہیں آدھی اگر کسے ماری آئی تو میں جواب دے رونیوں یا اکھا لک دیا نہیں تیریاں تکھا سرخن تیرے چہرے تے نشان نظر آ رہے ہیں کہیں ماری گئی کسے ظلم کی تے دس میں حق میں شام دی بیویاں میں ہنے بدلہ گھندیاں دروازے تے بلا کے میں اس تو بدلہ لینی ہن رو پئی عتبہ رو کے پہ یادی کس نو مارنے جس میں نے رو آیا ہے او تا آپ خون ودا مرحبا مرحبا وین بھی کردہ جس میں نے رو آیا ہے او تا آپ خون ودا روندہ ہے میں دارین قربان کر دیں جدا کہنا آپ خون ودا روندہ ہے آدھی میں صحیح گال دس روئی کیوں ہے آدھی میں محل چو گزریاں میں بازار چو گزریاں تیرے محلہ لا رہی ہاں میں ہندہ کوئی قیدی ویکھے بس انہاں قیدیاں میں بڑے ہی روائے ہے ٹھڈا صاحب بھر کے پہ یادی ہے ایڈی وڈی سلطنت جو ہوئی رنگ رنگ دے قیدی آندے روز آندے پیادی ہے روز آلیاں چو نہیں ایک کوئی عجیب رنگ دے جیڑے ویلے دے شام آئے نا دیواراں بھی خون رو رہی ہائے میں صدقے ہوں ہر دیوار تے خون نظر آ رہے ہے دوسرا ہے کوئی عجیب رنگ دے قیدی ہے ان سمجھانا بھی چاندی ہے اور دسنا بھی نہیں چاندی بھی کسی اور نو خبر ہوئے کہ میں اطلاع کی دے رہی ہیں آدھی ہنداں چھوٹے چھوٹے بچے بھی انہا جڑے قافلے دے وہ قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں ایک ایسا قیدی بھی ہے جڑا پڑھدا قرآن ہے اور روندہ راتے آدھی ذرا میرے نال تا تو محلے چ بیٹھی ہیں ٹھنڈے شربت پہ پینی ہے ذرا بازار تا کائنات اجڑ کے شام آ گئی ہون ہندہ بھی رو پئی ہاتھ نب کے وکھرا لے گئی یادی جان دی نہیں جدہ امام حسین علیہ السلام کو اسا رخصت لئی آئی رخصتی دے وقت سن مولا فرمایا زندگی وچ تو سا ہر گناہ تو بچنا ہے لیکن بھول کے قیدیاں دا تماشا نہیں وے او میں تیری شرافت دارین قربان کرا حسین فرمایا ہی ہر قیدی گناہگار نہیں ہوندہ کدائیں بے جرمی رول ویندے ٹھڈا صاحب بھر کے پیادی وقت ہو سکتا ہے اے بے جرم ہو میں تو ذرا میرے نال بازار تو آ جس وقت دو میں ٹورین نا دائیاں کرسیاں چاہ کے سر تے رکھ لئی جدہ ارادہ پتہ چلیا دربانہ نو بھئی زندان شام ملکہ دا ارادہ ہے تو پورے رستے ہوئے کناتا لوائیاں گئیاں کہتے بزرگ ذاکر ایک جملہ پڑھ دے ہوں دے نو آدین بہنی یعنی کنیز خادمہ بہنی دے کیتے لگیاں کناتا حریر دیاں
مٹی تے بہ کے رومن بھینا شبیر دیا اسلام بھائیو سوکھا نہیں بچیا اس دی ڈھیر ساری قیمت دیتی ہے اولاد علی نے اور اج تک دے رہے ہیں کسی دا دین تے 28 رجب علی دا بیڑا ٹرے ہے دارین قربان کرا جنہ دین تے خون دیتا ہے پھر خون نہیں خون دینا وقت بھی سوکھا دھی دی چادر دینی بڑی ہو جوان پتر کو ہا دینا سوکھا پر دھی دا داج لٹا دینا بڑا ہو حسین ابن علی اس طاقت دا نا ہے جس مشن اسلام دی خاطر 6 ماہ دا علی اصغر بھی نہیں بچایا اور 4 سالان دی دین شام تائیں قاتل ماردہ گیا ہے دارین قربان کرا اسلام تو ان کسی تشت رکھ کے نہیں دیتا میرے بھائیو اس تے خون محمد والے محمد دا دارین قربان کرا جدہ زندان دے سامنے آئین تو سید سجاد زندان دے بارو زنجیران دے مسلح تے سر رکھ قریب آکے اتبا پہ یادی اے قیدی یہی جڑا پڑھدا قرآن ہے تو روندہ رات ہے میرے شیعہ سنے بھائیو جو داکھے نا روندہ رات ہے قریب آئیے ویکھیس یہ تو بڑا زخمی ہے قیدی سیر تو پیرا تا ہی زخمی کرسی رکھنا ذرا مثل ہم کلام ہو کرسی رکھی گئی کنیز کرسی تے بہ گئی بڑے سلجھو ازادارو زبان نے کیڑا پتہ ہی کون اجڑ کے شام آگے جدو کنیز کرسی تے بیٹھی ہے نا تے میرے امام دا خون تیز ہویا ہے دارین قربان کرا تے خون دے قطریاں تے ہندان دی نگاہ پہ یہ تڑپ کے رہ گئی ہے وہ تو باقیہ میں تے نہ کیا نا یہ عام قیدی نہیں یہ کوئی رب دی رضا دے قیدی ہے رب دی رضا دا نام آیا اس لئے رو کے پہ یادی ہے میں تاں تڑپ کے رہ گئی ہاں بے پانی روندے تبوں ویکھے خون روندہ نہیں ویکھیا میں نے سلام کرا یہ سر چاوے میں پوچھا کہہ مارے گئی نالے قرآن بڑا سونا پہ پڑھتا ہے پوچھا قرآن سکھیا کس جات ہوئے قرآن پڑھیا کس جات ہوئے میرے بھائیو کم دے ہاتھ نا کم دے ہاتھ ہندہ نے متھے تے رکھے قیدی میڈا سلام میڈے امام دی رات ود پئی میرے مولا زخمی سر چاہے سیدہ دے دائی اممہ نراز نوے ایکواری والی سلام آکھ وسدہ رہیں دائی دا نام آیا ہندہ گھبرا گئی جنہ ماتم کرنے جملہ سنے تڑپ کیا دیئے کہہ دیا میں نو دائی نہ سڑے میں دائی آتا سجاد دی واہ بھائی واہ دردان دے دو بہن سنا واہ آواز آندہ ہے میں اکبر دی دائیاں میں اون دی دائیاں میں محمد دی دائیاں میں نو دائی نہ سڑے سیدہ دے دائی نہ سڑے دا میں مائی چا سڑے نہ ایکواری سلام والی آگ سارو کی آلیا یارا ویری سجاد ہندہ سلام آکھین ہر سلام نال سجاد نظر کرے آتے رات ودھیا ہاتھ بان کیا دیئے کہہ دیا میرے سلامہ نال تیرا خون کیوں ودھ دے میری ماتمی نال گالے سیدہ دہی کے گال دا جواب دے مندری کتھو لئی او شیعہ مندری دا نام ہے رو کیا دی کالڈی گیر دا ٹائم ایک شہید لوٹا نگاہ واہ بھائی واہ مرحبا میرے نال روے آئے غربت دوین سناوا کہہ دیا کالڈی گرد ٹائم آئی میں اپنے محلے چ بیٹھی آئیں شمرت کھولی میرے سامنے کہہ دیا دی لوٹا لی گاڑھ لے کے آئیں کہہ دیا جڑ ویلے میں گاڑھ کھولی ہے کہ مندری آئی جس تے خون لگویا کہہ دیا ویچ میں ویکھیا تے دو نکے دوران جنہ دے تے رات لگی ہوئی کوئی تولاد اللہ بیٹھو سی دران دا نام آئے 4 سالہ دی دھی وین کر کیا دی اکبر میں تیری جانج کان بڑھوائے مرحبا وسدہ رہے بھائی وسدہ رہے بڑے دارد آلے دو وین کہہ دی تیرے دارد نہیں پہ بھول دے تیرا نام کیے تیرا وطن کہڑے سیدہ دے نروا وطن دا نہ پوچھ متا شام اچھ دھیاں رول وجنی آوادار دے ویلے شام دا نام ہے سیدہ دے میرے وطن دا نام مدینہ کرسی تو جھان پئیے
ہاتھ بن کے آدھیے دائیاں میں بڑا ظلم کر بیٹھیاں جلدی کرو کرسی ہٹاوے تا میرے پیران دے شہر دے ہائے کر کے رومانا لا تڑپ کے آدھیے کہہ دیا میں نو جواب دے تیرا محلہ کہڑے جڑے کڑیل جوان بیٹھے ہو سیدہ دے میرا محلہ بنوا شم ہندہ 2 قدم گاوتھیے سجاد دے قدمات ہاتھ لا کے آدھی اللہ دے نات لزا اکبر دی داڑی لدی ہے یا کوئی سید رنہ درو کیا دے نروا میں علی اکبر مرا کے شام آیا مرحبا 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 اللہ راضی انہیں انشاءاللہ اپنے غم میں چنہ رو کہہ دیا میں کیویں مننا تو مدینے دا وسدیں سیدہ دے کوئی اور سوال پوچھ ہاتھ بن کے پیا دیے کہہ دیا میں جواب دے میرے پیر دے پتر کتنے سیدہ دے تیرے پیر دے 3 پترین مانگ دعا شالا سجاد مار گیا ہوئے اوہ میں صدقے ہو جاوا اوہ میں صدقے ہو جاوا سجاد دا نام ہے تڑپ کے اٹھئیے زندان دو ٹوری سیدہ دے کنوینی تڑپ کیا دیے کہہ دیا اگلی گال مردہ تو نہیں کسے کہہ جن بی بی تو پوچھ لیا اللہ جانے میں پڑسا کیویں تسی برداشت کیویں کرے سو جدہ زندان دو ٹوری آلیہ سین رسیاں لے ہتھا تو سر چایا اپنیاں بھینا بھر جائیاں دھیاں دائیاں دو ڈٹھائے حقل مار کے پیادی کوئی بھی ہندانو نا دسے میں کونا میں بیکھنا چانیاں بھیراواں دے بعد میں کیڈی اجڑ گئیاں سارو کی دے شریف آلیہ دے سامنے آکے آدھیے کہہ دن بی بی میری سین زخمی سر چاہ کے آدھیے جیو میری دھی ہندہ او ماتمیوں جدہ لہجہ سمات نال ٹکرائے منہ تے پیٹ کے آدھیے میں تا ہندہ انشاءاللہ تو زینب نہ ہو مرحبا 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 انشاءاللہ اپنے غم میں چنہ رو آوازاں دے ہندہ من پہچان میں تیری سین زینب عالیہ او شیعہ سنیوں 5 قدم پچھاٹ گئی آدھی میں کیویں مننا تو زینب اگر تو زینب میں قرآن منگوینی میں جدہ اپنی سین کول قرآن پڑھائیں اجے 5 قدم دور ہوا قرآن پرواد کرے ہاں زینب دی جھولیے جوینیا تو زینب میں قرآن مگواوا او اس علاقے آلیو شام دی نگری حل گئی جڑے ویلے ہندہ قرآن تاندرہ کیا دی بول انشاءاللہ زینب نہ ہوئے او ہائے کرنا لیو میری سین وال کھول کیا دیے گواہی دے پھرا برائی ودیا جہندے مذہب اچ ماتم جائے یکدم قرآن اچ آواز آیا انما یرید اللہ شیعہ سنیوں جدہ قرآن دی گواہی آئی آلیہ دے قدمات جھڑ پئیے ہاتھ بان کے آدھی اللہ دنات دساؤ کے نگیا ہی جہندیوں گلیاں نپ کے ہایا ٹرنا آیا لکھوری آنکھاں آخری وین شالا اپنے غم میں جرہ رو میں دعا دے کے جاریاں جڑے ویلے ہندانو پتہ لگ گئے علی دیاں دھیاں رول گئیاں اپنی چادر لہائیے جیسے سونے دیاں تارین علی دیاں دھیاں دے سر کجے آلیہ نپ دی رہیے ہندہ دربار دوڑیے بازار چوال کھول دی آئیے جویں دربار چ داخل ہوئیے یزید شراب پیا پیندہ بیوی نو تماچا مار کیا دے تیری چادر کی دے میری غیرت مسئلہ ہے غیرت نام ہے موت پیٹ کیا دیئے اس ویلے غیرت کن گئی ہایا جڈائی آئی تھی زہرا دی رو کیا دیئے بازار دے بیچا میرا مالک خالق چودھری ظہور حسین چودھری جا حسین دے درجات بلند فرما ڈاکٹر صاحب جن کی دراز فرمائے نہ بھائیوں نہ بات فر جی نوکران جی لکھوری آکھاں
ہائے کر کے رومنا لیا میں ود پیادا جیڑا وڈا دہاڑائی اسی کیوں پہ رونے ہکو درد کھا گیا نہ جوڑ بازا رتے زینب دا ہے بے واس بازا رچی آ گئی اگو شام دیاں وسدیاں میرا اللہ مرحومین دے درجات بلند فرما اس نگری نو شیعہ اور اہل سنت سمیت آمد امام تک سلامت فرما بیماروں نو شفا بے روزگار روزگار بے گھر نو گھر میرا مولا بڑی عزت دواستے میرے بھائیں دی توفیقات اضافہ فرما آمد امام تک کے نویرن سلامت فرما میرا اللہ اپنی عظمت دواستے جو جو حاجات حاضرین دے تمام دے پورے فرما امام برحق دا جل ظہور فرما رب صلی اللہ محمد تمام مومنین کے گزارش ہے کہ کوئی بھی لنگر تو